بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. سبق نمبر 27 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم غیر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کو نہایت آسان انداز میں سمجھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانیں گے، پھر ہم اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے تاکہ آپ مختلف افعال سے خود اسم فاعل بنانے کے قابل ہو جائیں. مزید وضاحت کے لیے ہم عام فہم مثالیں دیکھیں گے، قرآنی مثالیں بھی جانیں گے اور گردان کے ذریعے واحد، تثنیہ اور جمع کی شکلیں سمجھیں گے. یوں آخر تک غیر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کا پورا تصور ہمارے لیے نہایت آسان اور قابل فہم بن جائے گا اور ترجمہ قرآن سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اسم فاعل کی تعریف: وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے. اس کی مثال دیکھیے: منصف، انصاف کرنے والا ایک مرد. غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے: فعل مضارع معروف کے صیغے سے علامت مضارع حذف کریں. مثال کے طور پہ یرسلو فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے، اس میں علامت مضارع یا ہے جس کو حذف یعنی ختم کر دیا جائے گا. حذف شدہ علامت مضارع کی جگہ میم پیش منہ لگائیں، جیسا کہ آپ کو مثال میں میم پیش منہ نظر آ رہا ہے. ما قبل آخر یعنی آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دیں. ما قبل آخر یعنی جو آخری حرف سے پہلا حرف ہے. تو آخری حرف کون سا ہے؟ لام. اور اس سے پہلا حرف کون سا ہے؟ سین. یرسلو میں پہلے ہی کسرہ موجود ہے، لہٰذا کسرہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ایسا فعل ہو جس میں پہلے سے کسرہ موجود نہ ہو یعنی زیر موجود نہ ہو تو پھر زیر دیجیے. اس کے بعد آخری حرف پر تنوین لگائیں، جیسا کہ مرسلن میں لام پر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے. تو یوں یرسلو سے مرسلن حاصل ہوا. غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی گردان ایک نظر دیکھیے: مصلحن، مصلحانی، مصلحون، مصلحتن، مصلحتانی، مصلحات. اب ہم اسی گردان کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے. مصلحن اصلاح کرنے والا ایک مرد. مصلحانی یا مصلحینی اصلاح کرنے والے دو مرد. مصلحانی میں الف نون زرنی تثنیہ یعنی دو کی علامت ہے. اسی طرح مصلحینی میں یا نون زرنی تثنیہ یعنی دو کی علامت ہے. مصلحون یا مصلحین اصلاح کرنے والے سب مرد. مصلحون میں واو نون زبر نا جمع مذکر کی علامت ہے اور مصلحین میں یا نون زبر نا جمع مذکر کی علامت ہے، یعنی سب مرد یا مذکر. مصلحتن اصلاح کرنے والی ایک عورت، اس میں تا واحد مؤنث کی علامت ہے. مصلحتانی یا مصلحتینی اصلاح کرنے والی دو عورتیں. مصلحتانی میں الف نون زرنی تثنیہ یعنی دو کی علامت ہے اور مصلحتینی میں یا نون زرنی تثنیہ یعنی دو کی علامت ہے. مصلحاتن اصلاح کرنے والی سب عورتیں. مصلحات میں الف تا جمع مؤنث کی علامت ہے، یعنی سب عورتیں یا سب مؤنث. غیر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کی قرآنی مثالیں سماعت کرنے سے پہلے فعل ثلاثی مزید فیہ کے مشہور ابواب سے اسم فاعل کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ غیر ثلاثی مجرد سے مراد ثلاثی مزید فیہ کے ابواب بھی ہیں. سب سے پہلے ہے افعال. اس کا فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یکرمو، جس کا مطلب ہے وہ ایک مرد عزت کرتا ہے، کرے گا. اس سے اسم فاعل بنا مکرمن،
عزت کرنے والا۔ باب تفعیل سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یعلم، وہ ایک مرد یا مذکر سکھاتا ہے یا سکھائے گا۔ اس سے اسم فاعل بنا معلم، سکھانے والا۔ باب مفعلہ سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یشاہد، جس کا مطلب ہے وہ ایک مرد یا مذکر دیکھتا ہے، دیکھے گا۔ اس سے اسم فاعل بنا مشاہد، دیکھنے والا۔ باب افتعال سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یرتفع، جس کا مطلب ہے وہ ایک مرد یا مذکر بلند ہوتا ہے، ہوگا۔ اس سے اسم فاعل بنا مرتفع، بلند ہونے والا۔ باب انفعال سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے ینفتح، جس کا مطلب ہے وہ ایک مذکر یا مرد کھولتا ہے، کھولے گا۔ اس سے اسم فاعل بنا منفتح، کھولنے والا۔ باب تفاعل سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یتعلم، جس کا مطلب ہے وہ ایک مذکر سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ اس سے اسم فاعل بنا متعلم، سیکھنے والا۔ باب تفاعل سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یتقاتل، جس کا مطلب ہے وہ ایک مرد یا مذکر لڑائی کرتا ہے یا کرے گا۔ اس سے اسم فاعل بنا متقاتل، لڑائی کرنے والا۔ باب استفعال سے فعل مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے یستنصر، وہ ایک مرد یا مذکر مدد طلب کرتا ہے یا کرے گا۔ اس سے اسم فاعل بنا مستنصر، مدد طلب کرنے والا۔ محترم سامعین و ناظرین، آغاز میں ہم نے غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ بتایا۔ اس طریقے کے مطابق آپ تمام مثالوں کو پرکھ لیجئے۔ اب ہم غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کی قرآنی مثالیں دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 میں ہے محسن، نیکی کرنے والا ایک مرد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 میں ہے مسلمین، فرما برداری کرنے والے دو مرد۔ یہاں یا نون زیر نی تثنیہ یعنی دو کی علامت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں ہے معرضون، منہ موڑنے والے سب مرد۔ یہاں واو نون زبر نا جمع مذکر یعنی سب مرد کی علامت ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 2 میں ہے مرضیہ، دودھ پلانے والی ایک عورت۔ یہاں پر تا واحد مؤنث کی علامت ہے، یعنی ایک عورت یا ایک مؤنث۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 5 میں ہے مؤمنات، ایمان لانے والی سب عورتیں۔ یہاں الف تا جمع مؤنث یعنی سب عورتیں یا سب مؤنث کی علامت ہے۔ آج کے سبق میں غیر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کو عام فہم مثالوں، قرآنی مثالوں اور گردان کے ذریعے سمجھایا گیا۔ نیز اسم فاعل کی تعریف بھی بیان کی گئی اور اسے بنانے کا طریقہ بھی واضح طور پر بتایا گیا۔ امید ہے کہ اس سے تمام موضوع نہایت آسانی کے ساتھ آپ کو ذہن نشیں ہو چکا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم ثلاثی مجرد سے بننے والے اسم مفعول کی وضاحت کریں گے اور اس کے بنانے کے اصول عملی انداز میں بیان کریں گے۔ یوں قرآن فہمی کا یہ سلسلہ مرحلہ وار آگے بڑھتا رہے گا اور مفاہیم مزید آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔